SNA ایسوسیٹس پاکستان کی بہترین لا فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کورٹ میرج، آن لائن کورٹ میرج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کے مین آفس ملتان میں مس رضوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودھری آصف کریم سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مس مہوش رابعہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مس افشاں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA لا ایسوسیٹس کے پینل میں شامل ہیں۔ مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام 7 سے 9 کے درمیان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ایک انتہائی اہم لیکچر ہے۔ وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا شرعی و قانونی طریقہ کیا ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ طلاق کا جو ڈرافٹ ہے طلاق نامے کا وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کون سی بات لکھنا ضروری ہے اور کون سی باتیں نہیں لکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ پاکستانی قانون میں طلاق کا نوٹس یونین کونسل کو نہ بھیجنے اور طلاق سرٹیفکیٹ لینے کی کارروائی نہ کرنے کی کیا سزا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستان میں آئے بغیر اگر وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو وہ کیسے طلاق دے سکتے ہیں جو کہ قانونی طور پہ درست تصور ہوگی۔ تو یہ لیکچر آپ نے مکمل سننا ہے، انتہائی اہم لیکچر ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ SNA ایسوسیٹس کی سروسز پاکستان کے 49 شہروں میں موجود ہیں۔ سو آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو، آپ ہماری سروسز جو ہیں لے سکتے ہیں۔ میرے پینل پہ جو لائرز ہوتے ہیں ہر شہر میں وہ بھی فیملی کیسز ایکسپرٹ لائر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کلائنٹ کا ڈائریکٹ ایگریمنٹ میرے ساتھ ہوتا ہے اور تمام کیسز کا ڈرافٹ بھی میں خود تیار کرتا ہوں، جرا کے سوال لکھ کے بھیجتا ہوں اور فائنل بحث بھی خود کرتا ہوں شہر میں آ کے۔ تو پورا کیس میری زیر نگرانی چلتا ہے۔ ٹاپک پر آتا ہوں۔ ایک خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو حق بہر کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے اس میں، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ شادی کے کئی سال بعد جو ہے بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ان کی جو ظاہر ہے ایج کافی بڑھ چکی ہوتی ہے خواتین کی، بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ طلاق دینا ایک منفی فعل ہے۔ طلاق دینے سے پہلے ہمیشہ سوچنا چاہیے، جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ آپ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ طلاق ہی اس کا واحد حل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرے ایک لیکچر ہے تو ایک باری پھر سوچ لیں، اس کا لنک دوں گا، میں اس کو سنیے گا۔ اس میں میں نے ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا ہے اور اسی کو ڈسکس کیا ہے۔ ہمیں زندگی میں کوئی بھی منفی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار اس فیصلے کو ڈیفرٹ کر دینا چاہیے، اس کو اوپر دھکیل دینا چاہیے اور خود کو ٹائم دے دینا چاہیے، چاہے وہ ٹائم ایک دن کا ہو، چاہے ایک ہفتے کا ہو، چاہے ایک مہینے کا ہو۔ اس کے بعد بے شک ہم وہی فیصلہ کریں، لیکن ایک بار اس منفی فیصلے کو دھکیل دینا چاہیے۔ حضرت جو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حلال چیزیں ہیں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق کو قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے بات کی ہے قرآن پاک میں اس کا باقاعدہ حوالہ ملتا ہے اور اس میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ اگر تم دونوں میں شدید اختلافات کا خوف ہو تو اس کو آگے نہ بڑھنے دینے کی صورت یہ ہے کہ ایک ثالث مرد کی طرف سے اور ایک ثالث جو ہے عورت کی طرف سے مقرر ہو جائے اور پھر وہ دونوں کا راضی نامہ کرانے کی کوشش کرے۔ تو یہ قرآن پاک کی منشا بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ ڈائیورس دے دیں بیوی کو، وہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ
تھوڑا سا ڈیفرڈ کریں اس معاملے کو، اپنے جو قریبی دوست عزیز ہیں، آپ کو جو پرابلم پیش آ رہی ہے اس کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ گھر بچ جائے، کیونکہ طلاق دینا آسان کام ہے لیکن اس کے بعد کئی قسم کے مسائل دونوں میاں بیوی، دونوں جو مرد اور عورت ہوتے ہیں، دونوں کو پیش آتے ہیں۔ اب میں جو بیان کروں گا کہ پاکستان میں طلاق کا قانون کیا ہے اور اس کو ڈسکس کروں گا۔ ایک اور مجھے شعر بڑا اچھا یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا۔ تو طلاق دینے کو ایک لمحہ ہی چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسے ایک لمحے کے لیے مجھے ساری عمر سوچنا پڑا۔ تو کئی لوگ یہ نہیں سوچتے، وہ ایک لمحے میں طلاق دے دیتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں۔ ابھی میرے علم میں بلکہ ایک کیس آیا، مجھے کسی نے بتایا کہ ایک اٹلی میں نوجوان تھا، اس کی ملتان میں ایک فیملی لڑکی کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ 2 ہفتے کی چھٹیوں پہ آیا تھا، رخصتی ہوئی، لڑکی اس کے گھر گئی، اس نے 2 ہفتے گزارے، اس کے بعد اس نے لڑکی کو ڈائیورس دی اور اٹلی چلا گیا۔ کچھ ایسے بے حس گھٹیا سوچ کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 2 ہفتے وہی اس نے گزارے، اس کے بعد ڈائیورس دی اور چلا گیا۔ تو معاشرے میں یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ بدترین اور بہترین لوگوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے ملک میں جو طلاق ہے، مختلف مسالک کی، سب کی الگ الگ طلاق ہے۔ یہاں اہل سنت کی طلاق کا طریقہ کار اور ہے، اہل حدیث کی طلاق کا طریقہ کار اور ہے، اہل تشیع کی طلاق کا طریقہ کار اور ہے، اور ہمارے قانون کی طلاق کا طریقہ کار اور ہے۔ اچھا، پھر ہوتا یہ ہے، اب اہل سنت کے نزدیک مرد اگر 3 بار بیوی کو ایک ہی نشست میں، ایک ہی وقت میں طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اہل حدیث کے نزدیک وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک چاہے سارا دن بندہ طلاق دیتا رہے، ایک طلاق کنسیڈر ہوگی، اور ایک طہر کے بعد، ایک خاص عرصے کے بعد شوہر دوسری طلاق دے سکتا ہے، وہ دوسری کنسیڈر ہوگی۔ پھر ایک خاص عرصے کے بعد تیسری طلاق دے سکتا ہے، وہ تیسری کنسیڈر ہوگی۔ تو یہ اہل حدیث کا طریقہ کار ہے۔ جو اہل تشیع ہے ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ سیگے ہوتے ہیں ان کے، وہ جب تک نام مرد پڑے ان کی نظر میں، ان کے نزدیک، ان کے مسلک کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اہل سنت کا مرد طلاق دے دیتا ہے کبھی کبھی بیوی کو، تو پھر وہ اپنا بعد میں وہ اگر دوبارہ گھر بسانے پہ تیار ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر وہ اہل حدیث کے مفتی صاحب کے پاس جا کے وہ فتویٰ لے کے آتے ہیں، اور تاکہ وہ یہ قرار پائے کہ جی ان کی ڈائیورس نہیں ہوئی۔ لیکن میری نظر میں پہلے تو طلاق دیتے وقت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو مسلک ہے آپ کو اس پہ قائم ہی رہنا چاہیے، آپ کا جو بھی مسلک ہے، اور اپنے مسلک کے مفتی کے پاس جا کے ہی رائے لینی چاہیے، وہی زیادہ جو ہے مناسب رہے گا۔ اچھا، اب جو محمد لا کی بک ہے جس میں اسلام کے پرنسپل بیان کیے گئے ہیں، اس میں میں جو ہے بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے محمد لا میں سیکشن 307 ہے، اس میں ڈائیورس کے، سیپریشن کے 3 مختلف طریقے بتائے گئے ہیں شریعت میں۔ ایک طریقہ ہے مرد کی طرف سے طلاق، جو میں نے جس کو ڈسکس میں کر رہا ہوں کہ مرد 3 بار طلاق بیوی کو دے دے تو وہ ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ ہے طلاق مبارات، یہ ہے کہ اگر میاں بیوی رضامندی سے طلاق پہ ایگری ہو جائیں تو پھر وہ ایک ڈاکومنٹ تیار ہوگا جس میں دونوں رضامندی سے طلاق لیں گے، یعنی دے گا شوہر ہی طلاق، بیوی طلاق لے گی، لیکن اس میں حوالہ آئے گا کہ بیوی کی خواہش پر شوہر جو ہے طلاق دے رہا ہے، یا دونوں رضامندی سے اس نتیجے پہنچے ہیں کہ طلاق ہو جانی چاہیے، مزید اللہ کی متعین کردہ حدود کے اندر نہیں رہ سکتے، تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ اس پہ دونوں کا سائن ہوتے ہیں، یعنی جو مرد طلاق دے گا اس پر بیوی کے دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن طلاق مبارات میں دونوں کے دستخط ہونے ضروری ہیں، کیونکہ دونوں کی رضامندی سے وہ ہو رہا ہوتا ہے، اور باقی چیزیں بھی وہ طے کر سکتے ہوتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو سیکشن 307 میں بتایا گیا ہے وہ ہے تنسیخ نکاح خلا بذریعہ کورٹ، بذریعہ قاضی۔ جو عورت کو تنسیخ نکاح لیتی ہے کورٹ سے جا کے، مرد طلاق نہیں دیتا، اور عورت جا کے لیتی ہے گراؤنڈ شوہر کے بتاتی ہے، نفرت کے گراؤنڈ بتاتی ہے، تو وہ اس کو تیسرا طریقہ بتایا گیا ہے اسی سیکشن میں 307 میں۔ یہ 3 طریقے ٹوٹل بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن محمد اللہ میں سیکشن 314 ہے طلاق تفویض، کہ اگر شوہر اپنا طلاق کا بیوی کو تفویض کر دے تو اس صورت میں بیوی وہ طلاق کا حق استعمال کرتے ہوئے خود کو طلاق دے سکتی ہے، اس کو شوہر سے طلاق کی ضرورت نہیں رہتی۔ نکاح نامے کا اگر فارم ملاحظہ فرمائیں گے تو دوسرے پیج پہ ایک خانہ ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیا شوہر نے اپنا طلاق کا بیوی کو تفویض کر دیا ہے، اور اگر کر دیا ہے تو کن شرائط پہ۔ تو یہ طلاق تفویض بھی ایک شرعی حق ہے۔
جو کیونکہ سول کنٹریکٹ ہے نکاح نامہ، میاں بیوی سول ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو شوہر جو ہے وہ طلاق دینے پہ جو ایگری ہو سکتا ہے اس بات پہ کہ طلاق کا حق بیوی کو دے دیا جائے. اکثر مولانا درس پہ کراس لگا دیتے ہیں نکاح رجسٹرار صاحبان، لیکن بہرحال یہ شرعی طور پہ بھی درست ہے اور قانونی طور پہ بھی درست ہے. دونوں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، شوہر اپنا طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر سکتا ہے. اس طرح سیکشن 308 ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے طلاق کے بنیادی جزو کیا ہیں. نکاح ہونا چاہیے عاقل مرد، عاقل اور جوان عورت اور مرد کے درمیان، اور طلاق دیتے وقت جو مرد ہے اس کا صحیح و عقل ہونا ضروری ہے، اس کی عقل صحیح ہو، اور دوسرا وہ بالغ ہونا ضروری ہے. تو وہ کوئی بھی مرد جس کا نکاح ہوا ہے وہ عاقل بالغ ہے، وہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. دفعہ 309 ہے محمد اللہ کی، اس میں طلاق کی ایک قسم بیان کی گئی ہے کہ طلاق مشروط بھی ہو سکتی ہے کسی خاص واقعے سے. شوہر کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بات ہوئی تو تمہیں طلاق ہے میری طرف سے. تو اس کو جو سنی لا میں درست قرار دیا گیا ہے، لیکن شیعہ لا میں طلاق کے مشروط کو طلاق تسلیم نہیں کیا جاتا. اس کے بعد سیکشن 310 ہے جو یہ کہتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی ہو سکتی ہے، اور بیوی کی موجودگی میں طلاق دینا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہو تبھی آپ طلاق دیں گے. آپ بیوی جہاں بھی ہو، مرد کا حق ہے طلاق دینا، مرد طلاق کسی بھی وقت دے سکتا ہے. گو کہ یہ حق استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت آ جائے ایسی اور اس حق کے استعمال کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو میں وہ طریقے اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر اس میں مرد بیوی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، زبانی بھی ہو سکتی ہے، تحریری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب آتا ہوں میں اس طلاق کے قانون پہ. سیکشن 7 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ مرد کسی بھی شکل میں بیوی کو طلاق دے، وہ زبانی ہو، تحریری ہو، واٹس ایپ پہ ہو، میسج پہ ہو، کال پہ ہو، وہ اس کی اطلاع چیئرمین یونین کونسل کو بھیجے گا. اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چیئرمین یونین کونسل کون سا ہوگا. وہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر طلاق کے وقت، جب شوہر طلاق دے رہا ہے اس وقت بیوی کی رہائش ہوگی. یعنی وہ نہیں ہوگا جہاں مرد کی رہائش ہے، وہ بھی نہیں ہوگا جہاں نکاح ہوا ان کا، وہ ہوگا جہاں طلاق دیتے وقت بیوی کی رہائش ہوگی. وہاں پر شوہر اس علاقے کے چیئرمین یونین کونسل کو طلاق کی اطلاع کا نوٹس بھیجے گا، اور وہ یونین کونسل جو ہے 30 دن میں ثالثی کونسل بنائے گی. وہ میاں بیوی کا راضی نامہ کرانے کی کوشش کرے گی جو کہ قرآن پاک کی منشا ہے، اور اس کے بعد اگر ان کا راضی نامہ ہو گیا تو وہ طلاق کو منسوخ کرنے کا اختیار ہے. ادروائز وہ طلاق سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. نادرا کا ڈیورس سرٹیفکیٹ جو ہے پھر وہ جاری ہوتا ہے، جو آپ اکثر دیکھتے ہیں جسے قانون تسلیم کرتا ہے. لیکن قانون میں بہرحال ڈیورس سرٹیفکیٹ کی بات نہیں آئی. اس میں یہ ہے کہ طلاق کی اطلاع کے 90 دن بعد طلاق مؤثر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس پہ ایک ججمنٹ بھی موجود ہے کہ طلاق سرٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے، اگر نوٹس دینا ثابت ہے تو پھر اس کے 90 دن بعد طلاق جو ہے آٹومیٹک مؤثر ہو جائے گی. اگر ان کا طلاق منسوخ نہیں ہوتی یا راضی نامہ نہیں ہوتا اور یونین کونسل اگر طلاق منسوخ نہیں کرتی تو ججمنٹ بھی موجود ہے. جو ججمنٹس میں بتاتا ہوں کیسز اپنے لیکچرز میں، ان میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں. 1000 فیس ہوتی ہے ہماری سروس کی کیسلا دینے کی، سو آپ کوئی بھی ججمنٹ لے سکتے ہیں. اچھا، اب آگے دوسری بات، اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس نہیں بھیجتا، یہ طلاق سے مکر جاتا ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہ قانون کہتا ہے کہ اس کی سزا 1 سال جیل ہے شوہر کی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پولی گیمی کا کیس جو ہے نا، جیسے بغیر جائز دوسری شادی میں 1 سال سزا ہے، ویسے ہی اس قانون میں 1 سال سزا جو ہے وہ شوہر کے لیے بتائی گئی ہے، اور ویسا ہی استغاثہ جو بیوی دائر کر سکتی ہے شوہر کے خلاف. لیکن یہ استغاثہ دائر ہو جائے گا، اس سے سرٹیفکیٹ طلاق کا اس کو پھر نہیں ملنا. تو اگر اس نے نہیں اپلائی کیا استغاثت ہو جائے گا، لیکن اگر وہ سرٹیفکیٹ طلاق کا چاہتی ہے پھر اسے اسی طلاق نامے کی بنیاد پر خلا کا کیس کرنا ہوگا، جس میں موقع وہی طلاق کا ہی لے گی اور وہ ثابت کرے گی، اور پھر وہ خلا کا دعویٰ جب ڈگری ہوگا پھر اس کی بیس پر وہ طلاق سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتی ہے. کیونکہ خلا کے دعوے کی ڈگری کی صورت میں طلاق سرٹیفکیٹ، طلاق کی اطلاع، پھر سیپریشن کی اطلاع یا خلا کی اطلاع دینا کورٹ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر کی طلاق کے معاملے میں بیوی کا کوئی رول نہیں ہے، نہ کورٹ کا کوئی رول ہے. شوہر نے خود اطلاع دینی ہے. ٹھیک ہے، وہ اطلاع دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو 1 سال سزا کا کیس ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختیار کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. لیکن تنسیخ نکاح کی ڈگری کی صورت میں، خلا کی ڈگری کی صورت میں یہ اختیار کورٹ کے پاس ہوتا ہے، عورت کو پھر شوہر کی محتاجی نہیں ہوتی. اب آ گیا ایک اور اہم بات کہ طلاق کا ڈرافٹ کیا ہونا چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے، طلاق کئی لوگ جو ہوتے ہیں عرض نویسوں میں طلاق لکھوائی اور
بیوی پر الٹے سیدھے الزام لگایا اور طلاق نامہ بھیج دیا. بیوی پر اگر طلاق نامے میں کوئی توہین آمیز الزام لگائے گا شوہر یا لگایا جاتا ہے تو بیوی اس بابت فوجداری کے ساتھ استغاثہ بھی دائر کر سکتی ہے ہتک عزت کا سیکشن 500 کے تحت, اور اس بابت بیوی ہتک عزت کا کیس بھی کر سکتی ہے ڈیمیجز کا شوہر کے خلاف. طلاق کا ڈرافٹ ایک انتہائی اہم چیز ہوتی ہے جس میں مختلف چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ عرضی نویسوں سے نہیں لکھوانا چاہیے, کیونکہ جب کسی سینئر لائر سے لکھوانا چاہیے جس کو آپ پورا ریکارڈ دیں گے, اس میں ہم نے حق مہر کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا طے ہوا, کتنا ادا نہیں ہوا, اس کو بھی سیو کرنا ہے. پھر وہ فری کین کے درمیان کوئی لیٹیگیشن ہو تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے مطابق بڑا ناپ تول کے ایک ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے تاکہ کل کو فیوچر میں شوہر کو کوئی ایشو نہ ہو, مسئلہ نہ ہو, وہ کسی مقدمے بازی میں پھنس نہ جائے, یا اس کے خلاف کل کو یہ نہ ہو کہ وہ جیل پہنچی کھڑا ہو, کوئی ایسی تحریر لکھ دے توہین آمیز کہ وہ استغاثہ اس کے خلاف ہو جائے یا کچھ اور. تو اس لیے طلاق کے ڈرافٹ میں انتہائی اہم ہوتا ہے, اس کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, اور کسی سینئر ایکسپرٹ لائر جو شریعت کے ایکسپرٹ ہو اس سے لکھوانا چاہیے اور احتیاط سے لکھوانا چاہیے. اچھا, اب آ گیا کہ جو بیرون ملک ہیں پاکستانی, وہ کیسے ڈائیورس دے سکتے ہیں. اس سے پہلے میں بتاؤں گا کہ طلاق کے ڈرافٹ میں یہ کوشش چاہیے کہ کوئی توہین آمیز بات نہ لکھی جائے. آپ سمپل لکھ سکتے ہیں کہ شادی ہوئی, نکاح ہوا, اختلافات ہو گئے, اور باقی چیزیں جو ہیں پھر کیس ٹو کیس دیکھی جاتی ہیں, لیکن احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بیرون ملک پاکستانی بھی جو ہیں وہ پاکستان میں آئے بغیر بیوی کو ڈائیورس دے سکتے ہیں, ان کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور لیکن اس کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے جس کے تحت وہ ڈائیورس دے سکتے ہیں. آپ لوگ ڈائیورس طلاق دینے کے لیے یہ ہماری سروسز لے سکتے ہیں چاہے آپ پاکستان میں ہیں. اس صورت میں طلاق کا ڈرافٹ بھی میں خود تیار کرتا ہوں, تمام فیکٹس لے کر, تمام ریکارڈ لے کر, اور یونٹ کونسل کی کارروائی میں بھی ہم کلائنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں سرٹیفکیٹ ملنے تک. اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک پاکستانی اوورسیز ہیں وہ بھی ہماری سروسز لے سکتے ہیں, اور ان کو پھر صرف سائن کرنے ہوں گے اور ہمارے پروسیجر کے مطابق عمل کرنا ہوگا, اور ان کو جو ہے وہیں بیٹھے بیٹھے ناظرہ کا ڈائیورس سرٹیفکیٹ بھی مل سکتا ہے. تو کوئی بھی شخص ہو جس نے ڈائیورس کا پروسیس کرنا ہو, چاہے پاکستان میں ہو چاہے بیرون ملک ہو, تو وہ ہماری سروسز ایس اینڈ ایل ایسوسیٹس کی سروسز لے سکتا ہے. میرے مشورے کی 1000 فیس ہوتی ہے, اور شام 7 سے 9 کے درمیان میں پراپر آفس میں بیٹھتا ہوں لوگوں کی کال سننے کے لیے, ان کو مشورہ دینے کے لیے. تو آپ کو کوئی بھی لیگل ایشو ہو, آپ ہماری سروسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. شام 7 سے 9 کے درمیان کال کر سکتے ہیں. اگر ایمرجنسی ہو تو اس ٹائم کے علاوہ بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن 1000 فیس آپ کو میرے جائز کیش نمبر 0306 775 9605 پر بھیجنی ہوگی. پھر آپ جو مشورہ ہے وہ قانونی مشورہ کر سکتے ہوتے ہیں. امید ہے میری آج کی ویڈیو کو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اس بابت طلاق کے ایشو پر جو ہے وہ اب ایک اور اس میں معاملہ تھا کہ کس کا کون سے مسلک کا موقف جو ہے وہ زیادہ میری نظر میں درست ہے, اس پر میں کبھی جو ہے وہ کروں گا, ایک لیکچر جاری کروں گا. آج میں نے آپ کو جو مختلف چیزیں تھیں جو کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو سکے. تھینک یو.